إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس کائنات کی تمام مخلوقات کی ہر عبادت کا اکیلا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ایک اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے دعوت دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس میں کوتاہی ہونے کے وجہ سے کیا کچھ شریعت کی وعیدیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے مختصر وقت میں انشاءاللہ میں کچھ پوائنٹ کی شکل میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو آپ کو اس موضوع کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے
ہم کو اور آپ کو اس کائنات کے اندر ایک بڑے عظیم مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور ہماری اور آپ کی خوش نصیبی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو امت محمدیہ کا ایک فرد اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو بنایا، آخری نبی کا امتی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بنایا۔ یہ بہت بڑی شرف، بہت بڑی عزت اور بہت بڑی فخر کی بات ہے یہ، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، جس کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے آزاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا، یعنی ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر انسانیت کا وہ درد اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر پیدا کیا کہ ہر وقت آپ کے دل میں، آپ کی دھڑکن میں صرف انسانیت کی ہدایت کی فکر آپ کے اندر ہوا کرتی تھی کہ انسانیت کس طرح سے شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، انسانیت کس طرح سے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، انسانیت کس طرح سے اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب تک آپ اس کائنات میں رہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ آپ کے دل میں یہی خیال پیدا ہوتے تھے، اور اسی کام کو آپ انجام دیتے ہوئے اس کائنات سے آپ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوتی ذمہ داری اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کیا، اور اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اسی کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ سب سے بہترین کام ہے، یہ سب سے بہترین ذمہ داری ہے، اور کرنے والا سب سے بہتر انسان اس کائنات کے اندر ہے۔ جو انسان بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس سے بہتر انسان اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی اس کائنات کے اندر بہت ساری بھلائی ہے، بہت سارے بھلے کام ہیں۔ نماز پڑھنا بھی بھلا کام ہے، روزہ رکھنا بھی بھلا کام ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی بھلا کام ہے، حج و عمرہ کرنا بھی بھلا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن ان تمام کے اندر سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی اچھائی جو بنیادی طور پر ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ رہے میرے دوستو، میرے بھائیو، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نیکی، جس نیکی کی طرف انسانیت کو بلانا ہے ایک درد کے ساتھ، ایک اخلاص کے ساتھ، اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے جس دعوت کی طرف ہم کو اور آپ کو بلانا ہے، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑی دعوت ہے،
یہ سب سے بڑا کام ہے، اور اسی کام کی طرف اللہ رب العالمین نے بلانے کے لیے دلیل قرآن مجید کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤ۔ دعوت الی اللہ اسی کو کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف انہیں دعوت دو، یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ اور سب سے بڑی برائی اس کائنات کے اندر کون سی ہے؟ برائیاں بہت ساری ہیں، جھوٹ بولنا بھی برائی ہے، چوری کرنا بھی برائی ہے، دوسروں کا حق مارنا بھی برائی ہے، زنا کرنا بھی برائی ہے، شراب خوری بھی برائی ہے، بہت ساری برائیاں اس کائنات کے اندر ہے۔ لیکن سب سے بڑی برائی اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ شرک ہے۔ سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اکبر، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا بندوں کو وہ یہی حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومن مسلمان کسی کا تذکرہ نہیں کیا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین نے توحید کی طرف سب سے پہلے بلایا۔ تو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بھلائی جو سب سے پہلے لوگوں کو بتانا ہے اور بھلائی کی طرف جو سب سے پہلے بلانا ہے، جو ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے عزم مصمم ہونا چاہیے، جو عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید کی طرف بلانا ہے۔ اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ شرک ہے، اس سے روکنا ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ اس دعوت و تبلیغ کے لیے 13 سال کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر لگائی، اللہ اکبر۔ یہ وہ دعوت ہے جس دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زخم کھانے پڑے، اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ اتنے زخم اور اتنی تکلیف آپ کو میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں بھی آپ کو اتنی تکلیف نہیں ملی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا احد کا دن تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن وہ دن تھا جس دن میں طائف میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، یعنی دعوت الی اللہ کے لیے جب میں گیا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا، میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آزمائش کے مرحلے سے، سب سے زیادہ تکلیف کے مرحلے سے اگر آپ گزرے تو دعوتی میدان میں، نبی نے اس میدان میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں خون بہائے اپنے جسم کے۔ آج کیا ہم پسینہ بھی نہیں بہا سکتے؟ کیا آج ہمارے جسم کا پسینہ بھی نہیں نکل سکتا اس کے لیے؟ میرے بھائیو، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے جب تک ہمارے اندر انتھک کوشش نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کے لیے محنت انتھک نہیں کریں گے، میرے بھائیو، جس طرح سے ماضی کے اندر ہمارے لوگوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا اور ذلت و رسوائیاں مسلط ہوئیں، وہی چیز پھر ہماری آنے والی نسل کے اوپر بھی مسلط ہوگی۔ لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ذلت و رسوائی کا خاتمہ کرے اور آنے والی نسل ان تمام کاموں کے اندر لگے رہے، تو ہم کو اور آپ کو اللہ نے جو زندگی دیا ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگاؤ۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، اب سوال ہوتا ہے کس کی ہے بھائی؟ کیا کسی ایک خاص جماعت کی ہے؟
یا کچھ خاص لوگوں کی ہے یا جو کمیٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ہے یا جو صرف عالم ہوتے ہیں انہی کی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ چلو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ باقاعدہ مسلمانوں کے اندر باقاعدہ طور پر جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، ان تمام کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر کسی کی ذمہ داری ہے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَمَنِ اتَّبَعَنِ انا ومن اتبعن، میں اور میرے جو پیروکار ہیں ان تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلائیں۔ اب ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ نے جو دین کے تعلق سے بالکل صحیح علم ہے، دلیل کی روشنی میں پرفیکٹ حدیث آپ کو معلوم ہے، قرآن کی آیت معلوم ہے، آپ کو ایک دین کا ایک پیغام اور میسیج آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہے، اللہ کے بندوں کو بتا دو۔ ایک بات معلوم ہے بتا دو، وہی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ایک اس قوم کا ہر فرد اپنی جگہ پر کیا ہے؟ داعی ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ پر داعی ہے، لہذا ہر فرد کی ذمہ داری اور دل کے اندر سب سے بڑی تمنا کیا ہونی چاہیے؟ ہم تمام کے دلوں میں سب سے بڑی تمنا اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تو نے جب تک زندگی دیا ہے اس زندگی میں کم سے کم اللہ ایک آدمی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دل میں ارادہ کرو، آج سے دل کے اندر یہ تہیہ کرو، آپ اللہ سے دعا کریں ہم اور آپ کہ اللہ اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں تو نے رکھا ہے، جب تک کہ تو نے مجھے زندگی دیا ہے، اللہ ایک بندے کو تو میری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ایک بندے کو میرے ذریعے سے کلمہ توحید پڑھنے والا بنا دے، ایک بندے کو شرک سے توبہ کرنے والا بنا دے، ایک بندے کو بدعت سے توبہ کرنے والا بنا دے، سنت کو اپنانے والا بنا دے۔ اللہ سے یہ دعا کرو اور کوشش کرو، زندگی میں ضرور بھی ضرور اپنے مقصد میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک آدمی بھی اگر ہماری دعوت سے خیر کے راستے پر آ جاتا ہے، صراط مستقیم کے راستے پر آ جاتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ 100 سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع پر جب آپ نے لوا اور جھنڈا دیا، جہاں کے میدان جنگ میں بھیجا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کیا نصیحت کیا تھا؟ کیا نصیحت کیا تھا؟ یہ نصیحت ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری امت کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اے علی بن ابی طالب، جا رہے ہو میدان جنگ کے اندر جہاں پر انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موقع ملے تو وہاں پر بھی اللہ کا پیغام انہیں سنا دو۔ اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ، یعنی جس کے پاس 100 سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ سب سے بڑا امیر، رئیس، سب سے بڑا انسان سمجھا جاتا تھا۔ کہا وہ بھی تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی کلمہ توحید کو اپنا لے، ایک آدمی شرک سے بچ جائے، ایک آدمی بدعت و خرافات سے بچ جائے۔ میرے بھائیو، ہماری دعوت کا مقصد، ہمارے پروگرام کا مقصد، ہمارے خطبات کا مقصد، ہماری دین کا مقصد، ہم تمام چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو ہدایت کی طرف لے کر کے آئیں، اور کوئی مقصد نہیں ہم لوگوں کا، اور کوئی مقصد نہیں، نہ واللہ نہ تو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، نہ تو کسی مسلکی تعصب کو ہوا دینا، نہ تو لوگوں کو اپنے سے دور کرنا، بلکہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے بندو بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا لو، کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، یہی مقصد ہے اور دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ جن کا یہ سب سے اعلیٰ مقصد ہو، پھر ان لوگوں کی بات کو ماننے اور ان لوگوں کی بات کو سننے اور ان کی بات کو عملی زندگی میں لانے میں پھر کون سی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے؟ پھر کیوں ہم دور چل رہے ہیں؟
جو عالم ہدایت کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، جو لوگ آپ کو سنت کی طرف بلا رہا ہے، ان کو چھوڑ کر کے وہ لوگ جو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جو آپ کو بدعت و خرافات کی طرف لے جا رہا ہے، جو آپ کو قبر پرستی کی طرف لے جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے نقش قدم پر کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں چل رہے ہیں ایسے لوگوں کے نقش قدم پر؟ میرے بھائیو، دین کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دولت، یہ نعمت، یہ خزانہ صرف ان لوگوں کے پاس ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی توفیق دے رکھی ہے۔ یہ خزانہ صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو کتاب و سنت کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ یہ نعمت ان کے پاس ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کو، اس دولت کو، اس خزانے کو اللہ کے بندوں میں عام کرے، چاہے ہمارے مسلمان بھائی جو بگڑے ہوئے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، یا ہمارے وہ برادران وطن جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس پیغام کو ان تک پہنچانا۔ میرے بھائیوں، تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ دعوت۔ حالات کتنے بھی پرخطر ہو جائے، تمام حالات کا مقابلہ آپ دعوت اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں جن مشن میں، جن ہتھیار کی آپ کو ضرورت ہے، وہ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق، گڈ کیریکٹر۔ آپ نبی کے اخلاق کو اپنا لو۔ جب تک ہمارے اخلاق سے سامنے والا متاثر نہیں ہوگا، اخلاق کا اثر نہیں پڑے گا، ہمارے معاملات سے جب تک وہ متاثر نہیں ہوگا، وہ ہماری باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ لہذا اس میدان کے اندر سب سے بڑی چیز جو اپنانی ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معاملات، لوگوں سے اچھے تعلقات، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق اور کردار کی سب سے بلندی پر آپ ہیں، سب سے بلندی پر آپ ہیں۔ دشمن رہتے ہوئے آپ کے اخلاق و کردار سے کتنا متاثر تھا؟ دشمن رہتے ہوئے آپ کی امانتوں سے کتنا متاثر تھا؟ دشمن رہتے ہوئے آپ کے وعدوں سے کتنا متاثر تھا کہ آپ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ امین ہیں، صادق ہیں، اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا دشمن اس بات کی گواہی دینا ہمارے حق میں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ جب مکے کی حالت بہت پرفتن ہو گئی، جب مسلمانوں کا رہنا بڑا مشکل ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ ہم چلے جاتے ہیں جہاں ہم اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے، تاریخ کو پڑھیں آپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں۔ جب نکل رہے تھے تو مکے کے باہر جو مین باب الداخلہ ہوتا ہے، مین انٹرنس ہوتا ہے، وہاں پر مشرکوں کا ایک سردار جس کا نام کیا تھا؟ ابن الدغنہ، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جا رہے ہیں۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، یا ابا بکر، اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہمیں اطمینان اور چین سے وہ رہنے نہیں دیتے، لہذا ہم اس شہر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک مشرک شخص، ایک کافر شخص، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر سے کیا کہا تھا؟ آج ضرورت ہے یہ صفت ہم کو اور آپ کو اپنانے کی۔ ابو بکر سے ابن الدغنہ نے کہا، اے ابا بکر، تم جیسا بہترین اخلاق والا انسان، تم جیسا اچھا انسان اس مکے کو چھوڑ کر کے نہ تو اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، نہ تو انہیں کوئی نکال سکتا ہے، ہرگز نہیں جا سکتے ہو، تمہیں مکے میں ہی رہنا ہے۔ آج مسلمانوں، اپنے اخلاق اور کردار ایسے بنا لو کہ اس ملک کا نان مسلم تمہیں بھی یہ بات کہے اور تمہیں بھی اس طرح کی ماحول اور حالات تمہارے سامنے پیش کرے کہ اگر ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے تو اس ملک کا نان مسلم اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو کہ اتنے اچھے اخلاق اور کردار کا انسان کیسے پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس اعلیٰ اخلاق و کردار کو ہم اس میدان میں اپنائیں، تبھی جا کر کے ہماری دعوت و تبلیغ کا فائدہ ہوگا، اور ہماری دعوت و تبلیغ کیا ہوگی؟ کامیاب ہوگی میرے بھائیوں۔ اگر ہم نے اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان تمام چیزوں کو اگر ہم نے چھوڑ دیا ہے تو آج یہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے چند باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، اخلاص ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ دوسری بات ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ صبر، ہم جو کوشش کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں اس کے رزلٹ کے لیے ہم انتظار کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کہا اور فوراً لوگ اس چیز کو مان لے، اگر کسی نے یا کوئی ہماری مخالفت کرتا ہے یا ہماری بات کو سمجھے نہیں لیتا ہے، ہم فوراً مایوس ہو کر کے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صبر چاہیے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ سامنے والا جو بگڑا ہوا بدعقیدہ ہے، جو سامنے والا نان مسلم ہے، اس کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر اس کی ہدایت کے لیے ایک درد ہونا چاہیے، اور اس درد کی کیفیت آپ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس کریں۔ دعاؤں کے ذریعے سے اپنی دعاؤں میں خصوصاً ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کون ہیں اور کتنے اللہ کے؟ شاید ہوں گے اللہ کا کوئی نیک بندہ کوئی ہوگا اس کائنات کے اندر، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہیں پر ہم گمراہ لوگوں کے لیے اور شرک کرنے والوں کے لیے، بدعتیں کرنے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے ہم دعائیں کرتے ہیں؟ تو ہم ضرور کریں ان کے حق میں دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ کہا لعلک باخع نفسک، اے نبی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے تعلق سے جو آپ ٹینشن لے رہے ہیں، اتنا ٹینشن آپ لے رہے ہیں، ایسا فکر مند آپ ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اتنے اعلی درجے کا جذبہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو کم از کم ان کی ہدایت کے لیے تو ہم دعا کریں، ان کو راہ راست کی طرف آنے کے لیے یا حق بات کو سننے کے لیے اللہ ان کو توفیق دے، یہ تو ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ میرے بھائیو، ایک درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج ہماری دعوت و تبلیغ کے اندر ہم اپنے دعوتی کام کو ہم مضبوطی کے ساتھ کریں، لوگوں کے دلوں میں توحید کا آپ پلانٹ ڈالیں، کیونکہ جب تک توحید مضبوط نہیں ہوگا آپ کتنا بھی دعوت کرو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کالا تاگا بندھا ہوا ہے، اس کا ایمان، اس کا توکل اسی پر ہے۔ ایک آدمی ہے گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اور آپ اس کو 1000 نماز کے بارے میں بتلائیں اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک والا عقیدہ لے کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اس کی نماز کی درستگی کریں، آپ اس کے دوسری چیزوں کی درستگی کریں، اور ایمان اور عقیدے کو آپ چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے مرحلے میں کلمہ توحید کی دعوت ہوگی، اور اس میں اگر آدمی درست ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو عمل کرے گا وہ عمل اور وہ بھلائی اور وہ نیکی تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا۔ اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان کے اندر، کہ اللہ کے پاس کتنے لوگوں کی نیکیاں پیش کی جائے گی، شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے اللہ ان کے اعمال کو ہواؤں میں اڑا دے گا، کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک گئے تھے، لیکن اس کے عمل کا بدلہ جہنم کی شکل میں انہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ جس سے ہماری غیبی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا،
غیبی حفاظت اگر چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہماری آپ کی امت کی سارے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ لہذا دعوت و تبلیغ کے بڑے فائدے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد اور نصرت حال شامل حال رہے گی۔ لہذا میرے بھائیو، ہر فرد تہیا کرے اپنی زندگی میں، ہم اپنی حیثیت کے حساب سے، ہم ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے داعی ہیں، ایک عالم ہونے کے ناطے سے داعی ہیں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے ہم ایک داعی ہیں، ایک معاشرے اور سماج کا ایک فرد، چاہے جو بھی پوزیشن اور مقام ہو ہمارا، ہر ایک اپنی جگہ پر یہ سوچے کہ ہم ایک داعی ہیں اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک ہمیں ہمارا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے مرد ہو یا کہ عورت، سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ لہذا اس کام کو، اس خیر اور بھلائی کے کام کو کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، آپ جڑ جائیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کریں، اور اس معاملے میں جو ماضی میں اس سے پہلے جو کوتاہیاں ہوئی، آئندہ ایسی کوتاہی نہ ہو، بلکہ پوری زور و شور کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس دعوتی فریضے کو اور دعوتی ذمہ داری کو اللہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ دعوت الی اللہ کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سن رہے تھے کہ آج لوگ اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے، بری اور برائی کو پھیلانے کے لیے لوگ شرم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ آج لوگ کیسی کوششیں کر رہے ہیں؟ آج ہماری قوم کے نوجوان جنہیں ہم دعوت و تبلیغ کے لیے ہم استعمال کریں، انہیں صحیح طریقے سے دین کا تعلیم دے کر کے، ٹرینڈ کر کے، انہیں کتاب و سنت کا داعی اور مبلغ بنائیں، آج جبکہ وہ اپنی زندگیوں میں کتنی بیہودہ حرکتوں کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اس کام کو انجام دینے کے لیے ایسے نوجوانوں کو اور سماج اور معاشرے کے لوگوں کو باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان تمام کو ہم استعمال کریں۔ میرے بھائیو، آج دعوت و تبلیغ کو چھوڑنے کی وجہ سے آج امت ہر جگہ پر ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، اور آج امت مسلمہ پر مختلف مقامات پر مختلف شکلوں میں اللہ کے جو عذابات آ رہے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج دعوت و تبلیغ کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم اللہ کا صحیح معنوں میں تعارف کرانے کی صلاحیت اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، ہم اس کا صحیح انٹروڈکشن آج اللہ کے بندوں تک ہم نہیں کرا رہے ہیں۔ لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے اللہ کے بندوں تک صحیح پیغام ہم پہنچائیں میرے بھائیوں، تاکہ ہم اللہ کے عذابات سے ہم محفوظ ہو جائیں اور اللہ کے عذابات سے ہماری حفاظت ہو جائے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کے ارادے سے الحمدللہ آج مغرب کے بعد A1 بلڈنگ کے پاس الحمدللہ اس کے ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کی طرف سے ایک دینی پروگرام رکھا گیا ہے، خالص کتاب و سنت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے ارادے سے، ایک نیک مقصد، ایک درد کے ساتھ آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ آپ تمام آج شریک ہوں، کوئی اس معاملے میں کوئی پیچھے نہ رہے، ہر شخص کوشش کرے کہ ہمارے ذریعے ہم کسی کو لے کر کے آئیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں مرد و خواتین کو ہم شریک کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جیسے کہ کہا، اگر کوئی ایک آدمی بھی ایک بات سے اگر اس کی زندگی سدھر جائے گی تو آپ سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تہیہ کر کے، یہ ارادہ کر کے آج آپ یہاں سے اٹھیں اور دینی محفل کو، جو آج ہمارے مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہونے والا ہے، اس پروگرام کو ہر دینی اعتبار سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور اللہ کے بندوں تک اس اعلانات کو آپ پہنچانے کی کوشش کریں اور شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اللہ کے بندوں کے حق میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا اور انہیں ہدایت کی طرف آنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے دوسرا اعلان یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہماری مسجد کا آپ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ مرد و خواتین اللہ نے جو بھی صلاحیت اور توفیق دی ہے، آپ جاتے ہوئے دل کھول کر کے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مسلمان اس کائنات کے اندر جو زندگی گزارتا ہے دوسروں کے نفع اور فائدے کے لیے،
مومن وہ ہے کہ ایک مومن کو اگر کہیں پہ تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مومن اس کو درد محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن ایک جسم اور جان ہے۔ کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پہ کوئی آفت آئے، کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی اجتماعی پرابلم آئے، سارے مسلمان بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی دنیا کی صورتحال کو دیکھا کہ چند سیکنڈ کے زلزلے نے ترکی اور سوریہ کا کیا حال کیا۔ ترکی اور سوریہ کے اندر جہاں ہزاروں لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اس زلزلے کی وجہ سے اور اس آسمانی آفت کی وجہ سے، اللہ اکبر، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں دیکھنے کو۔ اللہ سے دعا کرو ان کی حفاظت کے لیے، اور جو لوگ اس کائنات سے اس حادثے کا شکار ہو کر چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ان کے حق میں تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اور اپنے طور پر توبہ اور استغفار کا ہم کثرت سے اہتمام کریں۔ میرے بھائیو، ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ ضرور اس دعا کے اندر شامل ہو اور ان کے حق میں آمین آپ کہیں۔ اللہم انا نجعلک من الزلازل والمحن، اللہم انا نجعلک من زلازل والمحن، اللہم اکفنا شر الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظہر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم انصر بإخواننا في تركي وسوريا، اللهم ارحم بإخواننا في تركي وسوريا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر مصابهم وعافهم وعاف عنهم يا كريم يا كريم، اللهم احرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنف الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن، اللهم انصر إخواننا ترکیہ و سوریہ، آمین۔ میرے بھائیوں، ان کے حق میں دعائیں کرنا، اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے گا، لہذا اپنی دعاؤں میں ایسے مصائب اور مشکلات جو لوگ ہوتے ہیں ان تمام کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جہاں جس جگہ بھی جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں یا دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے اور اللہ تمام کی حفاظت فرمائے، اور ان کے حق میں جو بھی دعائیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالی ان دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔